السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کی مناسبت سے آج میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہر سال یکم محرم الحرام کو عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے۔ وہ ایسی عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی اسلام کے لیے خدمات، جرأت اور بہادری، فتوحات اور شاندار کردار اور کارناموں سے اسلام کا چہرہ روشن ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے تقریباً 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور نبوت کے چھٹے سال 35 سال کی عمر میں مشرف اسلام ہو کر حرم ایمان میں داخل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر ابن خطاب، لقب فاروق اور کنیت ابو حفص ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 9ویں پشت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت نبوی کے کچھ عرصے بعد 20 افراد کے ساتھ اعلانیہ مدینے کو ہجرت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ 634 عیسوی میں خلافت کے منصب پہ فائز کیے گئے اور 644 عیسوی تک اسی عہدے پر کام کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر دعا مانگی تھی۔ پیغمبر خدا علیہ السلام نے غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے عمر ابن الخطاب عطا فرما دے۔ قبول اسلام کے بعد عہد نبوت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف قرب حاصل ہوا بلکہ تمام معاملات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت کو اہمیت حاصل تھی۔ غزوات ہوں یا حکومتی معاملات، سب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ سب سے بلند ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ عمر کی زبان پر خدا نے حق جاری کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کفار کی روح کانپتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، اور ایک اور موقع پر فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا، یعنی ان کی پیروی کرنا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دور خلافت کی کہ آپ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھیں۔ آپ کے انداز حکمرانی کو دیکھ کر ایک غیر مسلم یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر عمر کو 10 سال خلافت کے اور ملتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت اسلامی فتوحات کا دور تھا۔ اس میں دو بڑی طاقتوں ایران اور روم کو شکست دے کر ایران، عراق اور شام کو اسلامی سلطنتوں میں شامل کیا گیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد آپ خود وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے امیر المؤمنین کہہ کر پکارے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کا شعبہ فعال کیا، اسلامی مملکت کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا، عشرۂ خراج کا نظام نافذ کیا، مردم شماری کی بنیاد ڈالی، قاضیوں کے لیے خطیر تنخواہیں متعین کیں، احداث یعنی پولیس کا محکمہ قائم کیا، جیل خانہ وضع کیا اور جلا وطنی کی سزا متعارف کی، سن ہجری جاری کیا، زراعت کے فروغ کے لیے نہریں کھدوائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ اس قدر خوف خدا رکھنے والا، راتوں کو جاگ کر رعایا کی خدمت اور جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی تائید میں سورہ نور کی آیت مبارکہ کا نازل ہونا، جس نے اپنی آمد پر مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا، کوئی ہے جس نے بچوں کو یتیم کرانا ہو، بیوی کو بیوہ کرانا ہو، ماں باپ کی کمر جھکانا ہو، آنکھوں کا نور گم کرانا ہو، آئے عمر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کر لیا ہے، آج سے اعلانیہ اذان اور نماز ہوا کرے گی۔ شہادت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شہادت کی خوشخبری سنائی تھی۔ 27 ذو الحج سن 23 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کی امامت کروا رہے تھے کہ ابو لؤلؤ فیروز نامی مجوسی نے آپ کو زہر آلود خنجر سے زخمی کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد یکم محرم 24 ہجری کو شہید ہو گئے۔ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہیں۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو پوری کائنات کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔